معزز صافی حضرات، بلوچ ایف جے ٹی کمیٹی کی جانب سے بلوچ نسل کشی کے خلاف جاری تحریک کا آج 61واں دن ہے۔ تربت میں بالاچ بلوچ کے ماروا عدالت قتل کے خلاف شروع ہونے والی تحریک آج پورے بلوچستان میں ریاستی ظلم، جبر اور بربریت کے خلاف ایک منظم تحریک بن چکا ہے اور حوصلہ افزا امر یہ ہے کہ یہ تحریک پورے خطے کے مظلوم عوام کے لیے امید اور حوصلے کا باعث ہے، اور اس تحریک کو پورے خطے کے مظلوم عوام کی حمایت اور مدد حاصل ہے۔ جس طرح ظلم اور جبر کے خلاف ابھرنے والا یہ پرامن تحریک، جس نے تربت سے اسلام آباد تک ایک پتھر بھی کسی کو نہیں مارا، وہ اپنے آغاز سے ریاستی تشدد اور مظالم کا شکار ہے۔ یہ بات آپ صحافی حضرات سمیت پوری دنیا کے لیے اس حقیقت کو آشکار کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ ریاست گزشتہ 75 سالوں سے بلوچستان پر ایک کالونی کی طرز پر حکمرانی کر رہی ہے، جہاں انسانی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جہاں بلوچ عوام کا قتل عام اور ان پر جبر کرنے والے ریاستی گماشتوں پر مشتمل ٹولہ لوگوں کو دبانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، جن کے ظلم سے آج بلوچستان کا ہر گھر متاثر ہے، جہاں رہنے والے لوگ کس قدر ریاستی جبر اور بربریت کا سامنا کر رہے ہیں۔ آج آپ صحافی حضرات، عرض شعور انسان اس بات پر بحث کر رہی ہے کہ جب یہ ریاست اپنے دارالحکومت اسلام آباد میں ہزاروں کے امروں انسانی حقوق کی تنظیم اور صحافیوں کی موجودگی میں بلوچ خواتین اور بچوں پر مشتمل ایک پرامن دھرنے کو چاروں طرف سے خاردار تاروں سے بند کر کے ہر روز دھمکی، ہراسگی، پروفائلنگ اور پرتشدد جیسے سنگین اقدامات سے دبانے کی کوشش کر رہی ہے، تو اسلام آباد سے ہزاروں کلومیٹر دور بلوچستان کے دور افدادہ علاقوں میں ریاست کا رویہ بلوچوں کے ساتھ کیسا ہوگا؟ وہ گاؤں جہاں انٹرنیٹ تو دور بجلی بھی نہیں ہے، تو وہاں ریاست بلوچ عوام پر کس قدر ظلم کرتا ہوگا؟ جہاں پر ایک عام سپاہی اور ایک عام ریاستی ڈیتھ اسکواڈ اپنا قانون بنا کر لوگوں کو سرعام قتل اور اغوا کرتے ہیں، جہاں پر آئین، قانون، سزا و جزا سب کچھ سیکیورٹی ادارے ہی معین کرتے ہیں۔ اس جنگل کے قانون میں ہمارے ہر طبقے کے لوگ متاثر ہیں۔ بی وائی سی شروع دن سے کسی بھی غیر انسانی عمل کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کڑا ہے، اور ہم یہ عہد کر چکے ہیں کہ بلوچ قوم کے ساتھ ساتھ اس خطے میں کسی بھی غیر انسانی عمل، ریاستی مظالم کے خلاف مزاحمت کو مزید توانا کریں گے، اور عوامی قوت کے ساتھ ان تمام ریاستی درندگی کے خاتمے تک اس خطے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بسنے والے انسان دوست لوگوں کو متحرک کرنے میں اپنی پوری توانائی کو برائے کار لا کر ان درندگی اور مظالم کے خاتمے تک اس تحریک کو جاری رکھیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دن دور نہیں جب اس خطے کے مظلوم عوام کسی بھی غیر انسانی عمل کے خلاف یکجا ہو کر اس ظالم ریاست سے ہر ظلم کا حساب لیں گے۔ بلوچستان میں لاکھوں لوگ اس تحریک کی حمایت میں سڑکوں پر نکل چکے ہیں، اور ریاستی اداروں کی جانب سے بلوچستان کی پوری آبادی کو دہشت گرد قرار دے کر ریاستی اداروں نے پوری بلوچ قوم کو واضح پیغام دیا ہے کہ انہیں صرف بلوچستان کے وسائل اور زمین سے غرض ہے، اور اس زمین پر بسنے والے لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن ہم یہاں واضح کر دیں کہ ہمارے لیے ہماری زمین پر ایک چونٹی بھی عزیز ہے، اور ایک انسان اور بلوچ کی جان کی قدر تو بہت بڑی بات ہے، اور ان کی جان و مال کی حفاظت، اس پر ہر ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، یہ ہمارا ایمان بن چکا ہے، جس کو کوئی بھی قوت کمزور نہیں کر سکتی ہے۔ جبکہ آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ ریاست نے نہ صرف پرتشدد اقدامات کے ذریعے مظلوموں کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتی آ رہی ہے، بلکہ میڈیا اور اپنے صحافی نما ایجنٹوں کے ذریعے پروپیگنڈا کر کے کس طرح جھوٹا بیانیہ بناتی ہے، اور کس طرح اپنے مظالم کو چھپانے کے لیے جھوٹا بیانیہ بنانے کی جنگ لڑ رہی ہے، جو مظلوم لوگوں کے حقیقی مسائل سے روگردانی اور ان کو سنجیدگی سے حل کرنے کے بجائے اپنے جھوٹے بیانیے سے چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ لیکن مظلوم لوگ اپنے حقیقی مسئلوں سے بخوبی واقف ہے، اور وہ اپنے خطے میں اس جنگل کے قانون کے ختم کرنے کے لیے متحرک ہو چکے ہیں۔ ہماری اس تحریک کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم یہاں کے لوگوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو اس ریاست اور اس کے اداروں کے مظلوم اقوام اور خاص کر بلوچ قوم پر پرتشدد اور تعصبانہ رویے کو دکھائے، جو ہماری اس پرامن تحریک نے واضح کر کے دنیا کو دکھا دیا ہے۔ اگر اب بھی دنیا کے انسان دوست لوگ اور ادارے، خاص کر یونائٹڈ نیشن اور یورپی یونین، ان ریاستی مظالم کو نظر انداز کریں گے تو یہ انسان دوستی اور انسانیت کی سب سے بڑی شکست ہوگی۔ ریاست اور اس کے ادارے
हुकूमत इस्लाम आबाद, जहाँ पर कई मुल्कों के एम्बेसडर्स इंसानी हुकूक के अदारों के साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस की मौजूदगी में इस तहरीक से जुड़े लोगों पर तशद्दुद, प्रोफाइलिंग करना और हरासा करना शामिल है, जहाँ ये अदारे इस हद तक गिर गए कि हमारे पुरअमन तहरीक को खत्म करने के लिए बराए नाम झूठे सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट जारी करके इस्लामाबाद में आम लोगों के साथ साथ गैर मुल्की लोगों के बीच बैंक कर और इनके ऐसे हालात, इनसिक्योरिटी के हालात पैदा किए गए ताकि हमें मजीद हरासा किया जाए और हमारी इस तहरीक को तशद्दुद से खत्म करके जस्टिफाई किया जाए। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये सिक्योरिटी अदारे किस कदर आम बलोच आबादी पर जुल्म डाल रहे हैं और ये लोग बलूचिस्तान की हकीकी हालत को गुज़श्ता 75 सालों से किस तरह दुनिया के सामने लाने से दबा रहे हैं, जबकि हम इस अहम नुक्ते को भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरी दुनिया के सामने वाजिया करना चाहते हैं कि जिस तरह रियासत इस तहरीक के आगाज से बलोच समाज में मजहबी, कबायली, इलाकाई और जिन्स की बुनियाद पर मुख्तलिफ तरीकों से प्रोपेगेंडा करता आ रहा है, लेकिन हम इस चीज को आज वाजिया करना चाहते हैं कि बलोच कौम के दरमियान मजहबी, कबायली, इलाकाई, जुबान और जेंडर जैसे कोई भी फर्क मौजूद नहीं है। बलोच एक मुनज़्ज़म और मुत्तहिद कौम है और रियासत के तमाम रिवायती प्रोपेगेंडे दम तोड़ चुके हैं। काबिल एहतराम सहाफ़ी हज़रात, जिस तरह ये तहरीक 20 दिसंबर की यख बस्ता शाम इस्लामाबाद में दाखिल होती है और हमारे पुरअमन काफिले को इसका इस्तकबाल लाठी, वाटर कैनन और गिरफ्तारियों से की जाती है, इसके बाद गुज़श्ता 1 महीने से इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने जारी धरने में हमने एक रात भी ऐसा नहीं गुजारा है जिसमें हमें इस्लामाबाद पुलिस और खुफिया अदारों की जानिब से धमकियां, हरासगी और पुरतशद्दुद इक़दामात का सामना न करना पड़े। इस्लामाबाद पुलिस और खुफिया अदारों के एहलकारों के पुरतशद्दुद इक़दामात के ऐनी शाहिदीन इस्लामाबाद के मुअज़्ज़ज़ अवाम, सहाफ़ी हज़रात और इंसानी हुकूक के रहनुमा हैं, जिनकी मौजूदगी में इस पूरे धरने की दौरानिए में रियासती सिक्योरिटी फोर्सेस कभी भी पुरअमन नहीं रहे हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल गुज़श्ता रोज होने वाला हमारा मजलूम अक़वाम का बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस था, जिसको रोकने और नाकाम बनाने के लिए कर्फ्यू जैसा समा लगाया गया। चारों तरफ रास्ते बंद कर दिए गए, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान और शुरका को आने से रोका गया और हमारे उस्ताद और वुकला को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, जिसकी वीडियो के सबूत आप सबके सामने मौजूद है। जबकि इस रियासत की जानिब से हम बलोचों ने इस्लामाबाद में इन रवैयों का भी सामना किया है, जिसमें हमारे बूढ़ी औरतों पर वाटर कैनन और लाठियां इस्तेमाल किए गए और हमारे नौजवानों को जेल और थानों में ले गए और यहाँ तक कि उन्होंने हमारे कैंप में कंबल और खाने तक आने नहीं दिया। जबकि इस्लामाबाद पुलिस और खुफिया अदारे मुसलसल हमारे नौजवान साथियों को हरासा करने के साथ साथ प्रोफाइलिंग भी करते रहे हैं, जिसमें इन्हें बराह रास्त धमकियां भी दी गई है। इसमें इस तरह के जुमले बार बार इस्तेमाल किए गए हैं कि हम तुम्हें बाद में देख लेंगे, जबकि इस्लामाबाद पुलिस ने इस पूरे दौरानिए में इस चीज का भी ख्याल नहीं रखा कि इस धरने में हमारे साथ अक्सरियत खवातीन और बच्चे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने इस छोटी सी जगह को हमारे लिए कैद खाना बना के रखा हुआ है, जहाँ गुज़श्ता 1 महीने से उन्होंने बलूचिस्तान की पुरअमन आवाज को दबाने के लिए बलोच माओं, बच्चों और बुजुर्गों के साथ कैदियों और गुलामों से बदतर सलूक किया है। और जो नफरत हमने रियासत की सिक्योरिटी अदारों की आंखों में बलोचों के लिए देखा, यहाँ इस धरने में मौजूद हमारे मासूम बच्चे, बुजुर्ग और औरतें इस नफरत को कभी नहीं भूल पाएंगी। मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात, हम इस अवामी तहरीक के शुरू दिन से रियासत से कह रहे हैं कि ये तहरीक बलूचिस्तान में जारी बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ एक पुरअमन अवामी तहरीक है। इस तहरीक की कुव्वत अवाम है और जिस तहरीक के पास अवामी कुव्वत और हिमायत हो, इस तहरीक को ताकत और तशद्दुद से किसी सूरत खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन इस तहरीक ने, इस रियासत ने जिस तरह गुज़श्ता 75 सालों से एक जिम्मेदार रियासत होने का सबूत देने के बजाय हमेशा इनफरादी, जिद, अना और बचगाना जैसे रवैये और सोच को अदालती शक्ल देकर मजलूम लोगों को तशद्दुद की तरफ धकेल दिया है, जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह अल्फाज में इस तहरीक के सिंपैथाइजर्स, जिसमें जर्नलिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स को मुसल्लह तंजीम के कैंप में शामिल होने का वाज़ेह पैगाम दिया था। ये इसका वाज़ेह सबूत है। क्या ये रियासत की संजीदगी है? क्या इस मुल्क में हकीकी मसलों का हल सिर्फ तशद्दुद से ही मुमकिन है, जिसकी तलकीन वज़ीर आज़म ने की है? क्या हमारे पुरअमन तहरीक को रियासत तशद्दुद करके इस तरफ नहीं धकेल रही है? क्या ये रियासत और इसके अदारे पूरी बलोच आबादी को पुरतशद्दुद होने पर उकसा नहीं रहे हैं? क्या ये गैर संजीदगी और गैर इंसानी अमल नहीं है? क्या सिक्योरिटी अदारे
ہیں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی ان پرتشدد رویوں اور رخصانے سے اپنے راستے کا تعین نہیں کرتی، بلکہ شعوری طور پر شروع دن سے ہم پرامن رہے ہیں اور اپنی منزل تک پرامن رہ کر مذمت کرتے رہیں گے۔ بی وائی سی کو جس طرح ریاستی اداروں کی طرف سے تشدد کی طرف لے جانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، ہم عالمی انسانی حقوق کے اداروں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ریاستی اداروں کے اس عمل کے خلاف نوٹس لیں۔ معزز صحافی حضرات، اس ریاست کو یہ معمولی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اگر اس تحریک کی حمایت میں 10 جیسے دور افتاد گاؤں میں عورتوں بچوں سمیت ہزاروں لوگ نکل سکتے ہیں، تو آپ کی ذمہ دار ریاست کو ثبوت دے کر یہ تسلیم کرنا چاہیے تھا کہ یہ ایک عوامی تحریک ہے اور اس تحریک کے پیچھے پوری بلوچ قوم کھڑی ہے، جو گزشتہ 75 سالوں سے آپ کی ظلم اور جبر کو برداشت کرتے آ رہے ہیں اور اب وہ آپ سے بیزار ہو چکے ہیں۔ اس لیے وہ لیاری سے لے کر تونسا شریف تک اور داربندین سے لے کر جاؤ تک لاکھوں کی صورت میں سڑکوں پر نکل رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اگر یہ ریاست ایک ذمہ دار ریاست کا کردار ادا کرتے اور اس بات کو تسلیم کرتے تو شاید وہ عمل اس ریاست کے حق میں جاتا، لیکن ریاست نے پرتشدد رویہ اختیار کر کے اپنے لیے بلوچ عوام میں نفرت اور بیزاری کے ایک اور باب کا اضافہ کیا ہے۔ میرے خیال سے کہ ایک میٹرک کے طالب علم کو اس بات کا بخوبی علم ہوتا ہے کہ عوامی تحریکوں کو تشدد اور طاقت سے روکنے کا یہ مراد ہوتا ہے کہ آپ اس تحریک کی طاقت میں اضافہ اور اپنے لیے مزید نفرت پیدا کر رہے ہیں، لیکن جس بات کا ادراک میٹرک کے اسٹوڈنٹس کو ہوتا ہے، افسوس اس ریاست اور اس کے اداروں کو اس بات کا ادراک نہیں ہے۔ اس ریاست نے اس تحریک کو روکنے کے لیے ہر علاقے میں مظاہرین پر FIR درج کیے، مارچ کو روکنے کے لیے بھرپور تشدد کا استعمال کیا، اسلام آباد سمیت متعدد علاقوں میں مظاہرین کو گرفتار کرنا، جبری گمشدگیوں کے شکار افراد کے لواحقین کے گھروں میں چھاپہ مارنا، اسلام آباد سمیت ہر علاقے میں ہونے والے مظاہرین کی پروفائلنگ کرنا، دھمکیاں دینا، ہراساں کرنا اور بلوچستان سے بدنام زمانہ ڈیتھ اسکواڈ کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ہمارے مد مقابل ان کے کیمپ لگانے سمیت ہر قسم کے حربے استعمال کیے، لیکن کیا اس سے یہ تحریک ختم ہوئی؟ بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست کے ان مظالم اور جبر نے اس تحریک کو اور مزید توانائیاں فراہم کی ہے، کیونکہ ہم سچ اور حق پر ہے اور یہ ریاستی ادارے جھوٹ اور پروپیگنڈے پر قائم رہنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ ہماری طاقت سچائی ہے اور تمہارا جھوٹ کے سارے ریاست کو چلا رہے ہو۔ ریاست کے اس ظلم نے ہمارے ماؤں، بچے اور بزرگوں کو زیادہ حوصلہ فراہم کیا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس کا اس ریاست کو قطعاً بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہم اسلام آباد میں بلوچ عوام پر ہونے والے مظالم نے بلوچستان بھر میں بلوچ عوام کے دلوں میں نفرت اور بیزاری کے ایک اور باب کو اضافہ کیا ہے۔ معزز صحافی حضرات، ہم سمجھتے ہیں کہ اس پورے پرامن دھرنے کے دوران جس طرح ریاست کے فورسز اور خفیہ اداروں نے پرتشدد رویہ اختیار کیا اور اس پرامن تحریک کو ختم کرنے کی کوشش کی، اس کی تو ہمیں پہلے ہی سے ہی توقع تھی، بلکہ ہمیں اس سے بھی زیادہ توقع تھی کہ کیونکہ ہم ان خطرناک مظالم کا سامنا گزشتہ 75 سالوں سے بلوچستان میں کرتے آ رہے ہیں، لیکن سب سے افسوسناک امر یہ ہے کہ ہم نے اس مشکل وقت میں ریاست کے تمام ستونوں کو ایک پیج پر پایا، جس میں عدلیہ سے لے کر میڈیا شامل تھی۔ ریاست کے سیکیورٹی ادارے ایک جانب ہمیں تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے تو دوسری جانب ریاست کی عدلیہ مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ میڈیا ریاست کے مظالم کو چھپانے کے لیے ہمارے خلاف مہم چلانے میں مصروف تھی۔ نام نہاد وفاقی پارٹیوں کے لوگ ہمیں گالیاں اور دھمکیاں دے رہے تھے اور خود ساختہ دانشور ہمارے لیے نفرت کا براہ راست اظہار کر رہے تھے۔ ہم یہاں اس دھرنے میں ان تمام نفرت انگیز مناظر کو اپنی یادداشت میں محفوظ کر رہے تھے کہ کس طرح یہ لوگ بلوچوں کے معصوم بچوں اور بوڑھی عورتوں پر سے بھی نفرت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس رویے اور نفرت کو عام پاکستانی لوگوں کے ذہن میں انجیکٹ کر کے ہمارے خلاف بھڑکانے کے لیے اپنی پوری توانائی خرچ کر رہے ہیں۔ ہم بطور انسانی حقوق کے کارکن اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور عالمی انسانی حقوق کے اداروں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس پر تحقیقات کر کے اس خطے میں اس جنونیت کو ختم کرنے میں مؤثر اقدامات کرے اور ذمہ دار ریاستی اداروں کو اس جنونیت اور نفرت پھیلانے پر جواب دہ ٹھہرائیں۔ ہم کس قدر سادہ لوگ تھے، یہ سمجھتے رہے کہ اسلام آباد میں کم سے کم یہ لوگ آ کر ہمیں سنیں گے، ہمارے لوگوں کو سنیں گے، لیکن دارالحکومت 75 سالوں سے بلوچ لوگوں کو دشمن سمجھ کر ہمارے ساتھ غیر انسانی عمل تیز کر دی ہے اور یہ آگے بھی ہماری اس پرامن تحریک کو تشدد اور طاقت کے
رکھتے ہیں، جس کے لیے ہم عالمی انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ معزز دنیا کے لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اس سنگین مسئلے کی جانب پوری توجہ دیں۔ معزز صحافی حضرات، ہم تربت سے یہاں تک اس لیے آئے تھے کہ انصاف کا بول بالا کرنے میں مدد کرے، لیکن آج اس ریاست کے ساتھ ساتھ اس کی میڈیا، عدلیہ، نام نہاد دانشور اور وفاقی پارٹیوں کو ذرہ برابر بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہم یہاں اسلام آباد سے بلوچستان کیا لے کر جائیں گے۔ یہ مائیں اور بچے اسلام آباد سے صرف اور صرف نفرت لے کر واپس بلوچستان جائیں گے، جس کا بیج اسلام آباد 75 سالوں سے بو رہا ہے، اور یہاں آ کر اس کو اسلام آباد نے اپنی پرتشدد اور دشمن جیسے سلوک نے مزید آشکار کر دیا ہے، اور وہ آپ کے رویے، آپ کی گالیاں، آپ کی تشدد اور اس درد و تکلیف بری کہانی کو بلوچستان کے گھر گھر کو سنائیں گے، اور آپ کی یہ جبر کی داستان ہم لوریوں کی صورت میں اپنی آنے والی نسلوں کو سنائیں گے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ریاستی خفیہ اداروں اور فوج کے چمچہ گیری میں نام نہاد صحافی، دانشور اور وفاق پرست پارٹیوں کے لوگ بلوچ دشمنی میں اس حد تک گر گئے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ شرمندگی اور ندامت اسلام آباد اور اس کے اداروں کی نصیب میں لکھی جا چکی ہے، اور ان کی آنے والی نسلیں اپنے آباء و اجداد کی ان حرکات پر شرمندہ ہو جائیں گی۔ وفاق پرست پارٹیوں نے نہ صرف اپنے لوگوں کو ہماری اس تحریک کے خلاف متحرک کر کے ہمارے خلاف مہم چلائی، بلکہ انہوں نے بلوچستان سے قاتل، چور، منشیات فروش اور ڈیتھ اسکواڈ کے لوگوں کو آنے والے الیکشن کے لیے بھی بھرتی کرنے کے لیے اپنے بلوچ دشمن پالیسیوں کا واضح اظہار بھی کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دانشوروں اور صحافیوں نے اپنے قلم کو چند مراد کے خاطر سودا کر کے اپنے قلم کو بلوچ قوم کی دشمنی میں بھرپور استعمال کیا ہے، اور کل اسلام آباد پریس کلب نے پولیس کو اس دھرنے کے خلاف نوٹس بھیج کر پوری کر دی، جو پوری صحافت کی تاریخ میں ایک داغ ہے۔ یہ سب کچھ یاد رکھا جائے گا۔ قابل احترام صحافی حضرات، ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچ نسل کشی کے خلاف جاری اس تحریک کو اسلام آباد آنا اور اسلام آباد میں دھرنا دینا اس ریاست کے لیے ایک بہترین موقع تھا کہ وہ بلوچستان میں جاری سیاسی تنازع کو حل کرنے کے لیے تشدد اور طاقت کا استعمال ترک کر کے بات چیت کا آغاز کرے، لیکن ریاست نے اس پرامن تحریک پر طاقت اور تشدد کا استعمال کر کے پوری دنیا کے سامنے یہ ثابت کیا ہے کہ ریاست کا رویہ بلوچ قوم اور بلوچستان کے حوالے سے کس قدر پرتشدد ہے، اور اس پرامن تحریک پر طاقت اور تشدد کے استعمال کے بعد یہ ریاست عملی طور پر یہ ثابت کر چکا ہے کہ وہ بلوچستان کے مسئلے پر کس قدر غیر سنجیدہ ہے، جبکہ ریاست، عدلیہ، میڈیا، وفاق پرست پارٹیاں اور نام نہاد صحافیوں اور دانشوروں کے بلوچ دشمن رویے اور بلوچ قوم کے لیے نفرت دیکھ کر ہم اپنے اسلام آباد دھرنے اور اپنی تحریک کے چوتھے فیز کے خاتمے کا اعلان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم اپنے تحریک کے 5ویں فیز کے آغاز کا اعلان کرتے ہیں، جس میں بلوچ نسل کشی کے خاتمے کے لیے انسان دوست اور مہذب لوگ خاص کر بلوچ عوام کو مزید متحرک کریں گے، اور دنیا کے مہذب لوگوں کے سامنے مظلوم عوام پر ریاستی تشدد کو آشکار کرتے رہیں گے۔ ہم یہ ریاستی غیر انسانی پالیسیوں اور رویوں کے عوامی عدالت میں رکھیں گے، عوامی طاقت کو اس جابر ریاست اور اس کے اداروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے متحرک کریں گے، اور مظلوم عوامی طاقت سے اس ظالم اور جابر اداروں کو انسانیت کی قدر کرنا سکھائیں گے، اور ان کو انسان بنا کر ہی دم لیں گے، اور ہماری یہ تحریک مختلف فیزز سے گزر کر بلوچ نسل کشی کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے سوشل میڈیا کیمپین کے ساتھ ساتھ مختلف ذرائع بروکار لا کر بلوچ نسل کشی کے کیمپین کو وسعت دیں گے، جبکہ ہمارے اسلام آباد دھرنے کے دوران ہمارے اقوام متحدہ کے نمائندگان سمیت جتنے بھی انسانی حقوق کی تنظیموں کے ساتھ روابط ہوئے ہیں، ہم ان سب کو تحریری اور زبانی دونوں صورتوں میں ہماری تحریک کے خلاف ریاست کی جتنی بھی پرتشدد اقدامات کی باقاعدگی سے آگاہی کرتے رہیں گے، اور اس خطے میں خاص کر بلوچستان میں ہونے والے انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں سے متعلق آگاہی دیتے رہیں گے، جس کے لیے عالمی انسانی حقوق کے اداروں سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس تحریک سے جڑے رہنے کے ساتھ اپنی پوری سپورٹ دیں گے، اور ایک مستقل جڑے رہنے کی راہ ہموار کریں گے، تاکہ ہم مل کر انسانی جانوں کا ضیاع ہونے سے بچانے کے ساتھ ساتھ جبری گمشدگی جیسے انتہائی سنگین اور غیر انسانی عمل کو جلد سے جلد روک تھام کے لیے مؤثر عملی کردار ادا کر سکے، اور مل کر انسانیت کا بول بالا کر سکے۔ اس کے علاوہ ہم اپنی تحریک کے اگلے فیز میں اس بات پر بھی سب سے زیادہ توجہ رکھیں گے کہ ہم بین الاقوامی دنیا کو بلوچستان کے انسانی حقوق کی صورتحال اور بلوچ نسل کشی کے حوالے سے مسلسل آگاہ کرتے رہے، اور
اپنی تحریک کے اگلے فیز اس ریجن کی تمام محکوم اور مظلوم عوام کو متحرک کر کے اپنے ساتھ روابط اور اتحاد کو بڑھانے کے اقدامات کریں گے اور ہر جابر کے خلاف مشترکہ طور پر جدوجہد کریں گے. اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے 27 جنوری کو کوئٹہ میں ایک جلسے کا انعقاد کریں گے جس میں تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کو شرکت کی التجا کرتے ہیں. جبکہ ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے ان تمام لوگوں کو ایک واضح پیغام دینا چاہتے ہیں. جس طرح آپ لوگوں نے مظلوم بلوچ عوام کے لیے اپنے بھرپور نفرت کا اظہار کر کے اپنے کردار اور حقیقت کو واضح کیا, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے ایک نیک شگن ہے کہ کم از کم ہم اور ہماری قوم آپ کی اس حقیقت سے اب مکمل طور پر آشنا ہو چکی ہے کہ آپ نے ظلم اور جبر کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے مظلوم اور بلوچ دشمنی کا واضح اظہار کیا ہے. اس کے ساتھ ہم ریاست کو یہ بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تمہارے تمام ترعربے سازش اور پرتشدد اقدامات نے ہمارے حوصلے اور ہمت کو مزید منظم کیا ہے اور ہماری تحریک کو ترقی دینے کا باعث بنا ہے. اور اب تحریک اسلام آباد سے بہت کچھ سمیٹ کر واپس بلوچستان جا رہا ہے اور ہم اسلام آباد کے ظلم کی ایک ایک داستان کو بلوچستان کے گھر گھر تک پہنچائیں گے اور عوامی طاقت و قوت سے بلوچستان سے آپ کی ظلم اور جبر اور انتہائی غیر انسانی اقدامات کے خلاف ہمیشہ ڈٹ کر کھڑے رہیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس حالت میں اس تحریک کی اسلام آباد سے واپس بلوچستان جانا اس تحریک کو نئی قوت اور طاقت فراہم کرے گی. آخر میں ان سب کرداروں کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور ہماری تحریک ان تمام کرداروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس پوری تحریک میں ہمیں سپورٹ کیا, خاص کر اس خطے کے مظلوموں سے کہ وہ ہمارے ساتھ مستقل جڑنے کی راہ ہموار کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کرے. وہ چند اچھے انسان جن میں صحافی, وکلاء, اساتذہ, طلباء, سیاسی اور انسانی حقوق کے کارکن اور شہری شامل ہے, ان سب کے ہم تہ دل سے مشکور ہیں. آپ لوگ تعداد میں چند تھے لیکن آپ لوگوں کی محبت, ہمدردی اور جذبے نے لاکھوں کے برابر ہمیں حوصلہ عطا کیا ہے. ہم آپ کے احترام, محبت اور ہمدردی کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے. شکریہ.